پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگا، اور ہو رہا ہے، اور اتنا اچھا ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ جو بھی فورسز ہیں، جو بھی جعلی حکومت ہے، یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں، اور اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے رسپونڈ کریں، اور اس گھبراہٹ میں وہ اس قسم کے بلنڈرز کر رہے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو میرا ڈائلاگ جو ہے اب پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ تمام اسٹیک ہولڈرز بھی تو ہیں، تو آگے بات کیسے بڑھے گی اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کے سب سے بڑے عوام ہیں، جو عوام کہے گی لوگوں کو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس سارے بیانیے کا انجام کیا ہوگا؟ اس سارے بیانیے کا انشاءاللہ انجام جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا کہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک حق اور سچ کی آواز آئے گی، آئین اور قانون کی آواز آئے گی، اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالی آئین کی حکمرانی ہوگی. آپ حکومت کے خاتمے کی بات کرتی ہیں، تو حکومت کا خاتمہ کیسے کریں گی؟ کوئی آئینی طریقہ، غیر آئینی طریقہ؟ غیر آئینی طریقہ تو نہیں ہو سکتا. کیا آپ لیکن جو حکومت جس طرح چل رہی ہے، یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی اس طرح. کس طرح چلے گی؟ اکانومی کا حال دیکھ لیں آپ، کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، اکانومی کا دیکھ لیں، گورننس دیکھ لیں، فارن پالیسی دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، ہر طرح سے یہ گورنمنٹ ایک ایبسولوٹ اور کمپلیٹ فیلئر ہے. روپے کی قیمت بھی کچھ مستحکم ہو رہی ہے، پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا، سونے کی قیمت بھی کم آئی ہے. اگر معاشی صورتحال ڈالر ہو گیا اور اس کے بعد جب 195 کا ہو جائے گا تو یہ مستحکم ہو جائے گا. اگر معاشی صورتحال بہتری کی طرف جاتی ہے، مستحکم وہ ہوتی ہے کہ جب 5 سال 99 پہ ڈالر رہے. اگر معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے مریم، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ گورننس کے ایشو پہ کنونس کر پائیں گی کہ وہ باہر نکلیں؟ معاشی صورتحال ان نالائقوں کے ہاتھوں تو بہتر نہیں ہو سکتی، اور اگر بہتری کی کوئی بھی گنجائش ہوتی تو 2.5 سال میں یہ حال نہ ہو جاتا. آپ کو مائنس عمران خان موجودہ حکومت قبول ہوگی یا آپ ان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں گی؟ یہ دیکھا جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت پوری کی پوری جعلی حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے. عمران خان ہو یا اس کی پارٹی میں سے کوئی دوسرا شخص ہو، وہ دیکھا جائے گا. میں ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کر سکتی. اگر ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کو فوج کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو آپ بیٹھیں گی؟ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پہلے گھر جانا ہوگا. عمران خان کو گھر جانا ہوگا. عمران خان کو یا حکومت کو؟ عمران خان اور حکومت کو گھر جانا ہوگا. اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ جعلی حکومت اپنے گھر جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور عوام کی نمائندہ حکومت آئے. کیسے گھر جائے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن ہے یا نہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، اب یہ نہیں چل سکتی کیونکہ عوام رو رہی ہے، بلک رہی ہے، روٹی کے لیے ترس رہی ہے، اور روز مہنگائی ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ آپ فیلئر ہیں، فیلئر. پوری دنیا میں آپ نے پاکستان کا تماشا بنا کے رکھ دیا، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ پریشر کیوں آ رہا ہے؟ یہ پریشر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ عوام کا پریشر آ رہا ہے اور اس کو سلیکٹرز کو رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ لائن آف ایکشن تو دیکھا جائے گا. ابھی پی ڈی ایم پہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. آپ کے فادر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کو بھی پورا کرنے کے لیے آخر آپ کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا تو پڑے گا. تو یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے، اس کے لیے پہلے اس جعلی حکومت کو گھر جانا ہوگا. اور اگین اس سے پہلے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی حکومت کا آپ کہتے ہیں. بالکل. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح گھر جائے گی؟ اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لوگ ان کو رہنے نہیں دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں میں کس طرح لوگ آ رہے ہیں. اس جو پی ڈی ایم کی عوامی موومنٹ ہے اس کو لوگ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں. تو وہ پی ڈی ایم کے اندر، اور جو پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان کا جو نیریٹو ہے، چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا وہ کوئی اور ہو، وہ اس کے اندر اپنی ریلیف دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عوامی سیلاب کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ان کو گھر جانا پڑے گا. طریقہ کوئی بھی ہو، کل ہو، پرسوں ہو، 1 مہینے بعد ہو، ان کو گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے بلاول آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت سارے آپشنز ہیں، کھلے ہمارے آپشنز. ہم دیکھیں گے ہم کیا راستہ اختیار. کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ از ریڈی کہ وہ بات چیت کرے. ہاں، یہ خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہوئے. تو آپ ڈائریکٹلی نہیں. آپ ان پہ سیریس تھاٹس آپ کی ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور پی ایم ایل میری میں نے آپ کو اپنی تھاٹ بتا دی ہے کہ میں کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو اور اس عمران خان کو گھر جانا ہوگا.
بلاول نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی جو پارٹیز ہیں وہ بیک فٹ پہ جائیں اور بات چیت سے جمہوری طریقے سے مسائل کا حل نکالیں تاکہ ملک بھی مزید بحران کا شکار نہ ہو. آپ اگری کرتی ہیں اور آپ تیار ہیں کہ ہم بیک فٹ پہ جائیں؟ بلاول سے میری کل ملاقات ہوئی, انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بولا کہ بجائے اس کے کہ ایکسٹریم پوزیشن لی جائے, بات چیت کی جائے. دیکھیے, بلاول کی اپنی جماعت ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہیں. مسلم لیگ نون کی اپنی سوچ ہے, مسلم لیگ نون کی اپنی ایکسپیرینسز ہیں, جو کہ میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور اس دفعہ ان کو جو مشکلات پیش آئیں, جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو میاں صاحب نے تو حقیقت بیان کی ہے. میاں صاحب نے کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں سنائی, اور میاں صاحب نے بات بعد میں کی ہے. 3 سال میں ثبوت خود عوام کے سامنے آئے ہیں, جس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت بڑا ریولیشن تھا, جو کہ بہت حیران کن بھی تھا. انہوں نے جج ہوتے ہوئے, ایک سٹنگ جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح ان کو یہ کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہیں دیں گے. اسی طرح جج ارشد ملک کے ریولیشنز آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح ڈان لیگز کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ ایک چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے تو وہ ڈان لیگز جیسی ایک جعلی اور بالکل جھوٹ پہ مبنی ایک چیز کھڑی کر دیتے ہیں. لیکن دوسرے چیف کو ایکسٹینشن دی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس پہ میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ہوا ہے, یہ بالکل ہوا ہے. میں اس کو انڈورس کروں یا نہ کروں, اب وہ بات پیچھے رہ گئی. اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ ایک دن عوام کے سامنے آئے گی. تو عمران خان نہ ہو تو مریم نواز فوج کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے. فوج میرا ادارہ ہے, لیکن میں بات ضرور ہم کریں گے, لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہ کے. اور وہ اگر کوئی اپنی کریز سے باہر نکلنے کی کھیلنے کی کوشش کرے گا, اور وہ آئینی ڈومین جو آئین نے وضع کر دی ہے, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے, اور وہ بات عوام کے سامنے ہوگی. چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں ہوگی, کسی سے نہیں ہوگی. کچھ نیشنل پالیٹکس کی جانب آتے ہیں. مریم یہ بتائیں, آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے عوام کا رسپانس. میرا خیال ہے بند گلی کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے ایک آرٹیفیشل چیز کریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جن کو. ہمارا بیانیہ تو چاہے وہ گجرانوالہ ہو, کراچی ہو, کوئٹہ ہو, گلگت بلتستان ہو, ہر جگہ ایک ہی بیانیہ گونج رہا ہے, اور ہے ووٹ کو عزت دو. اور وہ ہے کہ اس ملک کو کون چلائے گا, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ مت بناؤ. اور وہ کیونکہ وہ صرف ایک بیانیہ نہیں ہے, اس کا عملی مظاہرہ, اس کا ثبوت عوام نے خود دیکھ لیا ہے جگہ جگہ. تو اب یہ بند گلی نہیں ہے, اب یہی راستہ ہے. یہ کسی بند گلی کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ یہ آئین اور قانون اور اس کے سپریمیسی کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے, اور یہی راستہ ہے. آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو جلسوں میں آپ کی تقاریر ہوتی ہیں اس میں آپ کا فوکس, آپ بات کرتی ہیں عوامی مسائل پر بھی, لیکن آپ کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات یا آپ کے والد کی ذات یا عمران خان پہ تنقید پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, جب میں کہیں جاؤں گی اور مجھے ہر جگہ نواز شریف کی سپورٹ نظر آئے گی, اس کے کیے ہوئے کام نظر آئیں گے, اور انہی کا بیانیہ سننے لوگ آئے ہوئے ہیں, انہی کے بیانیے کو پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے, تو وہ بات تو مجھے کرنی پڑے گی, کیونکہ نواز شریف اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں. تو اگر میں ان کو وہ بات نہیں سناؤں گی جو وہ سننے آئے ہیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں, جو پاکستان سننا چاہتا ہے, تو میں اور کیا بات کروں. اور عمران خان کی انفارچونیٹلی مجھے بات اس لیے کرنی پڑتی ہے, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. میرے نزدیک ایز انسان وہ بہت ایریلیونٹ انسان ہے, لیکن وہ ہر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, آج پاکستان میں ہر جگہ جو ہے وہ لوگ بدحال ہیں, برے حال میں ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, تو اور کس کا نام لوں اگر عمران خان کا نام نہ لوں.